اچھا سر، ایک جو مزید اعتراض علماء کی طرف سے میں نے دیکھا ہے نا، انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں پہ بھی جو اعتراض ہے وہ مین یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اہل تشیع اثنا عشریوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اب جو مرزائی کا دیانی فرقہ ہے وہ تو اعلانیہ کہتا ہے جی ختم نبوت کا وہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ اس کے بعد نعوذ باللہ نبوت جاری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبیوں کو بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ مرزائیوں کا دیانیوں کا یہ موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اہل تشیع نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 افراد وہ ہیں جو نبیوں سے بھی افضل ہیں لیکن ان کو نبی نہیں کہتے، جبکہ کہتے ہیں نبیوں کی ساری کوالٹیاں بھی ان میں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ کس چکر میں انہوں نے پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ نعوذ باللہ 12 نبی ہیں یا 12 رسول ہیں یا رسولوں سے افضل رسول ہیں، ان کو امام کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں نے جواب دیا تھا اس کو۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزوں کہ نبی کس کو، نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اگر کسی شخص پہ ملائکہ آتا ہے، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ نبوت اسی کا نام ہے۔ کسی شخص پہ کسی شخص سے ملائکہ بات کرتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کو وحی آتا ہے، کیا وہی نبی ہے؟ کسی شخص پہ شریعت آتا ہے، اس کو نبی کہیں گے۔ نبوت کس چیز کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نبی جو ہے ایک پاکیزہ انسان ہوتا ہے، حلال زادہ ہوتا ہے، متقی پرہیزگار، وہ گناہ نہیں کرتا، یہ مانتے ہیں۔ لیکن متقی پرہیزگار تو دنیا میں بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، پاکیزہ لوگ کیا بہت ہیں، لیکن نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم کہیں نبوت اس چیز کا نام ہے کہ ملائکہ سے کسی شخص سے بات کریں، یہ تو غیر انبیاء کے لیے ثابت۔ عمران ابن حسین اسی امت میں سے ہیں، صحابی ہیں، وہ بخاری میں روایت ہے کہ وہ ملائکہ ان کو سلام کرتے تھے، ملائکہ کا سلام کا جواب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت بھی محدثین ہیں۔ محدثین کا علماء نے یہ تعریف کیا ہے کہ جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ملائکہ گفتگو کریں، یہ اسی امت میں ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے کوئی روایت کیا ہے کہ اپنی کتابوں میں کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محدث ہونا، ملائکہ کسی سے بات کریں، خطاب کریں، یہ تو اس سے کوئی شخص نبی نہیں بنتا۔ وَإِلَّا اس امت میں بہت سارے انبیاء ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ پرانے امتوں میں محدث تھے، میرے امت میں بھی محدثین ہوں گے، یعنی انبیاء ہوں گے۔ پر پتہ چلا کہ ملائکہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب نبوت نہیں ہے۔ کسی پہ وحی آنا اللہ کی جانب سے، کیا یہ نبوت ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات واضح ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام سے ان کی بات ہوئی، فتمثل لها بشرا سویا، بلے فرمایا کہ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے تیرے پیغام آیا ہوں کہ لأحب لك غلاما زکیا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تجھے ایک بہت پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اور اس کے ساتھ جب مریم بالکل ولادت کے وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے وقت بالکل اکیلی تھی، لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ غلط آدمی ہے، یہ غلط عورت ہے، اس نے یہ جو ہے کنواری لڑکی ہے اور اس کی جو ہے پریگننسی ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس نے یقیناً نستجیر باللہ اس نے کوئی بہت عظیم گناہ کیا ہوگا۔ تو آج تک یہودی جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق غلط بات کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آج تک غلط بات کہتے ہیں۔ وہ جملے جو ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے، وہ ان کو اسی طرح مانتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان پہ بہت بڑا بہتان لگا۔ تو اس وقت جب ایک کنواری اور خاتون ہے، عابدہ زاہدہ اہل تقوی، شہر سے نکالا گیا، ان کو دور چلی گئی اور بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تو بہت تنہائی کی حالت میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں، قرآن مجید کے آیات ہیں، یہ تو میں حدیث کہانی یا کسی مولوی کی تقریر تو نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ان سے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے میں پیغام لے کے آیا ہوں، تم یہ کرو۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی اور کسی شخص کی اللہ کی جانب سے کسی کو وحی آتا ہے، اس سے وہ نبی نہیں بنتی، کیونکہ مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو وحی بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، صندوق کو دریا میں چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ نے وحی، تو وہ نبی نہیں تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ملائکہ کسی سے بات کریں اس سے نبوت نہیں ہے، کسی پہ اللہ کی جانب سے وحی آ جائے اس سے کوئی شخص نبی نہیں بنتا، نبی نہیں بنتا۔ اللہ کی جانب سے کوئی پیغام موصول کرے وہ نبی نہیں بنتا، وہی آپ کہہ دیں کہ وہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص صاحب شریعت ہو اسی کو نبی کہیں گے؟ نہیں، بہت سارے انبیاء تھے ان کی شریعت ہی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، ان کی شریعت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ایک شخص نبی ہو اور اس کی کوئی شریعت نہ ہو۔ تو نبوت پر کس چیز کا نام ہے عزیزو؟ نبوت کس کو بولتے ہیں؟ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اس پوسٹ کی حقیقت کیا ہے؟ اس پوزیشن کی حقیقت کیا ہے؟ اگر میں کہوں فلانی اسکول ٹیچر ہے تو ہمیں پتہ ہے اسکول ٹیچر کس کو بولتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہاں بچوں کو پڑھاتا ہے، اسکول ٹیچر کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے انبیاء تھے تاریخ میں کہ وہ صرف اپنے آپ کے لیے نبی تھے، کسی کو تبلیغ نہیں کرتے تھے، پھر بعد میں جا کر وہ ان کو حکم ملتا تھا کہ تبلیغ کرو یا نہ کرو۔
ٹھیک ہے نا, وہ صرف اپنے آپ کے لیے نبی ہیں, وہ کوئی امتی بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی امتی ہونا بھی اس شرط نہیں نبوت کا. تو نبوت کس چیز کا نام ہے؟ تو میں نے پہلے آپ کے اہل کلام کے مقالات, ان کے فرامین آپ کو دکھایا کہ نبوت ایک ایسا ٹائٹل ہے, ایک ایسا پوزیشن ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے. جس کو اللہ خطاب کر دے, کہہ دے تو نبی ہے, تو اس سے نبی بن جاتا ہے. واللہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے, ہم تعریف پیش نہیں کر سکتے. اس کی تعریف یہ ہے کہ فلانا شخص نبی ہے یا نبی نہیں ہے. وہ شخص جس کو اللہ نے کہا تو میرا نبی ہے, میں تجھے نبی بنا کر مبعوث کر دیتا ہوں, یا میں نے تجھے نبی بنایا, یا میں نے تجھے رسول بنایا, وہ نبی ہے, وہ نبی ہے. لیکن اگر وہ اس کو نہ کہے کہ تو نبی ہے, نہیں ہے, تو نبی نہیں ہے. تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ٹائٹل نہیں ہے نبوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ٹائٹل کسی کو نہیں ملے گا, نہ رسول کا نہ نبی کا. یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام میں کوئی کمی ہے, نہیں, یہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے لیے, کہ ان کے بعد ان کے اوصیاء جو ہیں ان کے پاس یہ ٹائٹل نبوت کا یا رسالت کا نہیں ہوگا. شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اسی کی شریعت پہ چلیں گے. لیکن تمام وہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے, عصمت ہے, علم ہے, ملائکہ سے ملاقات ہیں, اللہ کی جانب سے ملائکہ علم لے کے آتے ہیں, وہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے. قرآن نہیں آئے گا, نیا قرآن, ایسا وحی جو قرآن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا وحی نہیں آئے گا جو قرآن ہو. البتہ ملائکہ, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع, ہر شب قدر کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ملائکہ آتے ہیں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس. اگر عمران ابن حسین کے پاس, جو ایک اتنا عظیم صحابی بھی نہیں ہے, ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں, سلام کرتے ہیں. تو اگر آل محمد علیہ السلام کے پاس آ جائیں تو اس سے یہ کیا تعجب ہے. ہاں جی, ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول کے اوصیاء ہیں, تو بالکل وصایت خلافت کے لیے وہ صفات ضروری ہیں جو مستخلف عنہ میں تھی, ٹھیک ہے نا. اگر میں فرض کریں, میں کسی ہاسپٹل میں ایک سرجن ہے, بڑا سرجن ہے, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, تو اس کی جگہ جو آدمی آئے گا اس کو اسی طرح سرجن ہونا چاہیے. اب میں کسی درزی کو وہاں پہ بھیج دوں کہ بھائی وہاں پہ وہ سرجن چلا گیا, آپ جا کے وہاں پہ کام کریں, تو وہ ہاسپٹل والے اس کو راستہ نہیں دیں گے. یا کسی فارماسسٹ کو آپ بھیج دیں, یا کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو ڈاکٹر ہے لیکن سرجن نہیں ہے, بچوں کا ڈاکٹر ہے, آنکھ کا ڈاکٹر ہے فرض کریں, بھائی وہ اس کو وہ پوزیشن نہیں ملے گا, کیونکہ یہ مقام کس کا ہے؟ سرجن کا. سرجن نے سرجری کرنی ہوتی ہے, اس کو جو بھی آئے گا سرجن کا جو خلیفہ ہوگا, جو جانشین ہوگا, اس کو سرجری آنی چاہیے, اس کا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس کے پاس. یا کوئی مثلا انگلش ٹیچر ہے کالج میں, اب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو اس کی جگہ جو آئے گا تو اس میں آپ کسی مولوی کو نہیں بھیج سکتے. بھائی یہ اس کو بڑا قرآن آتا ہے, بخاری آتا ہے, بھائی اس نے انگلش پڑھانا ہے, انگلش آتا ہے, اس قرآن حدیث میں کام نہیں, آپ کے پاس انگلش میں کوالیفیکیشن ہے تو آپ کو یہ پوسٹ دیں گے, واللہ نہیں دیں گے. تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ٹائٹل ہے نبوت, قرآن آتا ہے, جبرائیل وحی لے کے آتا ہے قرآن کا, وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. شریعت لے کے آتا ہے, وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے, وہ اب نیا شریعت نہیں آئے گا, نہ قرآن مزید نہیں آئے گا. لیکن جو بقیہ کام چلانے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو سارے وہ صفات ان کے جانشین میں ہونے چاہیے. یہ بدیہی بات ہے, یہ بہت بدیہی بات ہے. ایک درزی ہے, آپ کے لیے کپڑے سلائی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ کسی لوہار کو نہیں بٹھا سکتا. بھائی لوہار جو ہے درزی کا کام نہیں کر سکتا, اس کے لیے ہونا چاہیے کہ دوسرے درزی کو آنا پڑے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا صفات؟ سب سے اشجاع ہیں, سب سے شجاع ترین شخص عالم, سب سے سخی ہیں, سب سے جواد ہیں, سب سے مہربان ہیں, سب سے زیادہ عالم ہیں, سب سے زیادہ عاقل ہیں, معصوم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب آتا ہے ان کو. اگر ان کو پوچھیں کہ بھئی چوتھے آسمان میں کیا ہے, جنات کے کیا ہیں, دوسرے خلائق کا پوچھیں, وہ جواب دے دیتا ہے آپ کو. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی نماز کے احکام کیا, وہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں آتا, میں اجتہاد کر کے آپ کو بتا دوں گا, بھئی میرا نظریہ یہ ہے. نظریہ نہیں بتائے گا آپ کو, وہ واقعا اللہ کا حکم بتائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب دنیا سے جا رہا ہے, ایسا قائد, ایسا رہنما, اس کا جو خلیفہ ہے اس میں وہ تمام صفات ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. وَإِلَّا ظلم ہے, وہ نہیں چلا سکتا, یہ بات ہی غلط ہے. مگر وہ صفات جو دلیل کے ساتھ ثابت ہے, جبرائیل وحی لے کے آ جائے, وہ ختم ہو گیا. نیا شریعت وہ ختم ہو گیا. باقی سب وہ ان کے جانشین میں, ان کے خلیفے میں ہونی چاہیے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں وہ بقیہ انبیاء سے افضل ہیں, کیونکہ جس سیٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں, یہ سیٹ افضلیت کا مقام, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ انبیاء سے افضل ہیں. اس سیٹ پہ جو بیٹھے گا وہ بھی بقیہ انبیاء سے افضل ہو.